اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. بہت تھر تھر کانپ رہے تھے. اور پہلی حدیث ہے بخاری کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں خشیت علی نفسی. حضور حضرت عائشہ نے پوچھا، خدیجہ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، میں بچوں گا نہیں. یہ ترجمہ ہوگا، آسان ترجمہ، مجھے اپنی جان کے ہلاکت کا ڈر ہے، میں بچوں گا نہیں. تو انہوں نے پوچھا آخر ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ تو حضور نے پوری تفصیل بتلائی کہ ایک فرشتہ آیا، زور سے دبوچا 3 مرتبہ، اور مجھے دیکھو یہ 5 آیتیں دے گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی شروع میں. تو یہ ذمہ داری ہے، کیا کروں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ قسم کھا لیا انہوں نے. کیوں؟ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں سک سکتا. بے فکر رہیے، قسم کھا لیا انہوں نے. کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی انہوں نے، 5 وجہ بتلائی. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ہلاک و برباد، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں انک لتصل الرحم، کہ آپ کنبہ پرور ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. جو آدمی رشتہ داری کو جوڑے وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، اس کا نام روشن رہے گا، اس کا کردار روشن رہے گا، وہ تاریخ کے صفحات میں زندہ رہے گا، رشتہ داری کو جوڑنے والا. اور آپ ہمارے نبی تو جوڑنے والے تھے. اوس و خزرج کو ملا دیا جی، ہزاروں سینکڑوں سال سے آپس میں دست و گریباں. انک لتصل الرحم، پہلا کام. دوسرا کام انہوں نے بتلایا وتحمل الکل، اے نبی آپ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے بے سہارا لوگوں کا بوجھ، بیوہ، رنوا، یتیم بچے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں. کتنے ہیں بیوہ کے جی آپ کے یہاں؟ ہاں، وہ میں جوڑ رہا ہوں ترجمۃ الباب. یہ 87 بیواؤں کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ وہاں سے لنک ملا رہا ہوں ان کا. کوئی معمولی کام ہے جی؟ جو آدمی تحمل الکل، یہ کل کے زمرے میں داخل ہے، بیوائیں، بے سہارا لوگ. جو لوگ یہ رفاہی خدمات انجام دیں ان کا نام باقی رہے گا جی. ان کا کام مٹی موت کا بے رحم پنجہ خدمات کو، محامد کو، محاسن کو، کارناموں کو مٹا نہیں سکتا جی، باقی رہے گا انشاءاللہ. تحمل الکل. اور وتکسب المعدوم، تیسرا کام حضور کیا کرتے تھے؟ تکسب المعدوم، کا مفلس، فاقہ زدہ لوگ جو ہیں، قلاش، فقیر، محتاج، بائس فقیر، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تکسب المعدوم، ایسے لوگوں کے لیے آپ کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں. بیت المال، میں نے وہ جامعہ رحمانی پرسوں معذرہ دیا تو عجیب سی بات تھی، تلوار نہیں، پہلی مرتبہ سنا، اچنبھا لگا. بیت المال کا جو سسٹم تھا وہ عہد فاروقی میں باضابطہ قائم ہوا. حضور کے زمانے میں بیت المال کا باضابطہ سسٹم نہیں تھا. مال آیا کہیں سے، حضور کے پاس تقسیم کر دیے جی، رات تک تقسیم، سب بانٹ دیے. 40 دن چولہے گھر میں نہیں جلتے تھے اور دنیا کو کھلاتے تھے، خود پیٹ پہ 2 پتھر اور دنیا کو پیٹ بھر رہے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقم پانے والا. پورا پڑھیے خواجہ الطاف حسین حالی کا، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے نبی کی شان کیا تھی. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، مفلس غریب آدمی کے لیے آپ کما کر کے دیتے ہیں. اور وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی میں سبقت لے جاتے ہیں، خوب مہمان نواز. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ایمان کی علامت اور پہچان ہے. تو ہمارے نبی کی شان تھی مہمان نوازی کرنا. یہ صفت جس میں ہوگی وہ کبھی بھی یار و مددگار نہیں ہو سکتا. اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق اور سچ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں آپ اس میں حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. ایک بہت بڑا تاجر آیا مکے میں، بیوپاری تھا، غلہ بیچتا تھا. ابو جہل جو تھا اس بیوپاری سے غلہ خرید لیا اور پیسہ نہیں دیا جی، کہا نہیں دوں گا پیسہ. اب اتنا بڑا باہوبلی، اتنا بڑا مافیا ابو جہل. اب وہ بیچارہ تاجر جو تھا وہ سارے مکہ میں پھرا کہ بھائی میرے پیسے دلوا دو، ہم بیوپاری آدمی ہیں، غریب آدمی ہے جی، میرا غلہ ہم سے خرید لیا، وہ پیسہ ہی نہیں دے رہا. لوگوں نے کہا بھائی ابو جہل ہے، یہ ابو جہل سے کون جا گیا جی تیرا قصاص دلوانے کے لیے؟ نہیں سوری. لوگوں نے کہا جاؤ محمد کے پاس جاؤ،
وہی تیرا کام کر سکتا ہے۔ وہ آدمی بیوپاری آیا حضور کے پاس اور کہا دیکھیے، تو حضور کا ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سماجی اور فلاحی کام، یہ خدمات، حضور ساتھ میں لیا اس بیوپاری کو اور گئے ابو جہل کے پاس، گھر میں دستک دیا، گھر سے نکلا ابو جہل ہانپتے کانپتے، حضور کو جب دیکھا کہا معاف کر دو، کہاں پڑھا تھے جی، یہ پڑھیے سیرت کی کتاب، وہ کہاں پڑھا تھا ڈر کے مارے ابو جہل، کہا ابھی لا کے دیتا ہوں، وہ لا کر کے اس کے ساری قیمت اس نے جو ہے دے دی۔ اس نے مظلوم کا ساتھ دینا، مظلوم بے یار و مددگار، تعین علی نوائب الحق، حق اور سچ کی راہ میں جو مشکلات آئیں۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل سے، بڑے پہلوان بنتے تھی اور کیا ہو گیا جی، ہجرہ بن گئی تو، ڈر گئے محمد سے؟ تو اس نے کہا رہے بے وقوف، تجھے پتا ہے جب محمد میرے دروازے پہ آیا تھا تو مجھے ایک بہت بڑی اونٹنی جو ہے منہ کھولے لقمہ بنانے کے لیے تیار تھا، اگر ہم ذرا سے لیٹ کرتے تو مجھے کھا لیتا۔ اونٹ کا حملہ بہت خطرناک ہے، جب اونٹ پگلا جاتا ہے نا تو آدمی کے کھوپڑی پکڑ کے نوچ کر کے داب دیتا ہے، 2 منٹ میں آدمی مر جاتا ہے جی۔ باولے کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہے باولا اونٹ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ ہو گئے نا جی، 5 ہو گئے، یہ 5 کام تھے سماجی ورک، فلاحی کا۔ الحمدللہ یہ تعمیر ملت کے تحت، تعمیر واقع ملت کی تعمیر ہو رہی ہے جی، ملت کی، سماج کی، قوم کی تعمیر ہو رہی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کر کے، وقت کم ہے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جس میں جو حضرات ہیں ہمارے مولائی جمالی صاحب ہوئے، بڑے فعال ماشاءاللہ، تازہ دم، اور ان کے جو پلاننگ ہے ماشاءاللہ بہت وسیع پلاننگ ہے۔ اللہ ان کا رفیق کار ہو، حامی اور ناصر ہو، اور یہ بچے کو جو آپ تربیت کر رہے ہیں بہت بڑا کار نہیں کارنامہ۔ میں بہت متاثر ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے میں جس میں نشاندہ ہوں نقص اور کمی کی میں نشاندہی کہ الحمدللہ میری امید سے زیادہ بچے سنائے، بہت خوش ہوا۔ اللہ ان بچوں کو تازہ دم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ کاررواں ہے قوم کی تعمیر کا، ملت کی تعمیر کا، آپ کو جو کاررواں ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تازہ دم رکھیں، پورے دم اور خم کے ساتھ آپ سرگرم سفر رہیے، آپ کہیں سے بھی تاب اور تھکن سے آشنا نہ ہوئیے، ہمت جوان رکھیے، ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم بھی جب بھی آئیں گے حاضر خدمت رہیں گے، چھوٹے آدمی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو باغ و بہار لائے آپ کے اس باغستان میں، گلستان میں، اور یہ چھوٹا سا درخت ہے اللہ اس کو جو تناور درخت میں منتقل کر دے، یہ میری دعا ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر جزاک والا کی بہت افسوس کی باتیں آئی شادہ ہوئی کہ لوگ یہ ہمیشہ ہماری زندگی میں مشاہدات ثابت ہوگی، اس کو اور بھی کیا ہے جب کچھ کبھی آئے گی اور کبھی ہم لوگ کمزوری محسوس کریں گے انشاءاللہ آپ کی باتوں کو اور حافظہ پر سن کر دوبارہ سے یقین تازہ دم ہوگی۔ میں سارے تشکر بہت زیادہ نہیں کر سکتا، بہت ہی چھوٹا سا نظام چھوٹی سی بات چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ کچھ مجلسوں کی ٹیم ہے، نوجوانوں کی ٹیم ہے جو بس دیوانگی کے ساتھ چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ دیوانگی کی کوئی بات قائم ہوتا ہے ہمارے اوپر رہے گی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو اس ادارے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اس سے برکت بنائے انشاءاللہ، اور آپ کی جو دعائیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً امید کی امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے تو اس سے بہتری اس ادارے میں پائیں گے انشاءاللہ، اس مقدمات پہ، اس کی سارا نیتوں پہ، جد و جہد پہ انشاءاللہ یہ روزے مسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بڑے اور سرپرست جناب شہریار شفیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا کے لیے جو ارے یہ سب کیا کر رہے ہیں وہ حضرت والا کی خدمت میں آپ فرمائیں، حضرت والا اس کو قبول فرمائے اور خوشی کا موقع ہوگا۔ سامنے سے آپ اللہ تعالیٰ خیر کا فرمائے حضرت والا کو۔ بہت مشکور ہے آپ لوگ، اور
انشاءاللہ آپ کہیں بھی رہیں، آپ امریکہ میں رہیں یا پھر ہندوستان میں رہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت ایک دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، وہاں سے بھی انشاءاللہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو رہیں گے، اور چاہے بتائیں جب بھی آپ کی مصروف ترین زندگی سے کچھ وقت نکلے گا، ہم لوگوں کو بھی سیشنز وغیرہ دے دیا کریں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں انشاءاللہ یہ تشکر والے پریوار کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ دیوانہ مختصر سی دعا پر اس پر الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اے اللہ، ہم سب ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے دربار عالی میں بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب فقیر ہیں، گداگر ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، لا ملجا ولا مأوی منک الا الیک۔ اللہ، معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ جن کے دل گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، سفید بال والے ضعیف اور شیخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اپنی تہی دامنی کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں، ذرے ذرے کے مالک آپ ہیں۔ اللہ، آپ کے کوئی وزیر و مشیر نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنا۔ اللہ، ہماری صحت کو، ہماری جوانی کو، ہمارے علم کو، ہمارے اوقات کو، ہمارے فراغت کو، اے اللہ ہمارے قیمتی سے قیمتی اور رخیص اور سستی سے سستی چیز کو اپنے دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت، اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال فرما لے۔ دنیا کے کونے کونے تک اللہ دین کی دعوت لے کر ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو اے اللہ ہمیشہ تازہ دم رکھ۔ اے اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا۔ اے اللہ، یہاں بیٹھی ہوئی مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے، ان کے ہاتھ بھی اٹھ کر کے اللہ آپ کے دربار میں ہم سب بھیک مانگ رہے ہیں۔ کتنی مشقت کے ساتھ مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، اے اللہ پیشاب پخانہ کراتی ہیں، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی تمناؤں کے ساتھ۔ اے اللہ، یہ بچے ہم سب کے نخل تمنا ہیں، اے اللہ امیدوں کے سہارا ہیں، دیا ہیں، روشن ہیں، شمع ہیں۔ اے اللہ، اس شمع کو کہیں بجھنے نہ دے۔ اے اللہ، اس شمع کو زمانے کے طوفانوں سے اے اللہ شمع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حافظ القرآن عالم دین بچا، عالم دین بنا۔ جن بھائیوں کا اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں مال لگا ہو، اے اللہ سکہ لگاؤ، درہم لگاؤ، اللہ ان سب کو اپنی شایان نشان بدل عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے رفیق محترم، میرے محب گرامی مولانا جمالی صاحب قاسمی اور یہ شبلی صاحب اور ان کے رفیق کار جتنے بھی رفقاء کار ہیں، اے اللہ آپ سب کو حوصلہ عطا فرما، غیب سے حمایت فرما، نصرت فرما، غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیشہ سرگرم سفر رہیں، ان کی ہمتوں کو جوان رکھ، اے اللہ ان کی نیتوں کو بلند رکھ۔ اے اللہ زمین جیسی تواضع انہیں عطا فرما، آسمان جیسی بلندی اور رفعت ان کی نگاہوں میں عطا فرما۔ اللہ پہاڑ جیسی استقامت اور جمع انہیں عطا فرما۔ بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ اس ادارے کو بچا، دین دنیا رات چگونی ترقیات عطا فرما۔ تناور درخت بنا کر کے اے اللہ اس ادارے کو، نوخیز ادارے کو اے اللہ ملت اسلامیہ کے لیے، اسلام کی سپاہی کے لیے اے اللہ فیکٹری بنا دے، جہاں سے اسلامی سپاہی تیار ہو کر کے نکلیں اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے میدان عمل میں کود پڑیں۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ گزار تشریف کے لیے امید ہے انشاءاللہ جیسے اس طرح کے واقعات کی آپ ضرور تشریف رکھیں گی۔ پھر گزارش ہوگی کہ آپ لوگ رسول کی طرف رواں ہوں، پہلے ہماری پیچھے سے زیادہ شروع ہے، پہلے بہن چل جائے پھر اس کے بعد سادات بھائی یہ لائن وغیرہ سے آف کر لیجیے۔ سب عوامی سے جڑے اور اپنے چینل بھی چلاتے ہیں، شمیم لائف کے نام ہم لوگ پہلے ہم لوگ جیسے ایسے یہاں تو ہم نہیں ہیں اور یہاں بھی کہیں نماز یہ بھی پڑھے ٹائم ہو گیا۔
جی ہاں بات کر کے اور اس کے بعد بس تری شاہد ادھر گھومیں گے ایک دو روز نمبر عنایت فرما دیں کہ پہلے سے کر لیا کریں 8777 805539 نہیں یہ تو لوکل نمبر ہے میں سیو کرتا ہوں واٹس ایپ نمبر سے واٹس ایپ دوسرے پہ جی کیا نام پورا ہے شہریار شکری SHAHRYAR SHIELI واٹس ایپ سے میں جی اچھا ایک منٹ نوٹ کیجیے تو پلس پلس میں اس پہ واٹس ایپ دیجیے بسم اللہ علیہ السلام میں نے سے پڑھنا میں نے سے پڑھو ماشاء اللہ شکیل مفتی شکیل منصور خاص آئے گا میں اس پہ لکھا ہوا چلا گیا ادھر